بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں سویلین بالادستی اور جمہوریت کی بحالی کی جدوجہد میں عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف نے اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے، اور آج کی پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس، جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی تقریباً 190 منٹ کی پریس کانفرنس کا صرف اور صرف 19 منٹ کے اندر، اگرچہ پریس کانفرنس کی جو ڈیوریشن تھی پی ٹی آئی کی وہ زیادہ تھی، لیکن 19 منٹ کے اندر کچھ ایسے نکات پاکستان تحریک انصاف نے رکھے ہیں پاکستانی قوم، بین الاقوامی میڈیا، ملکی میڈیا کے سامنے، جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ کپتان کی پاکستان تحریک انصاف نے پہلا باقاعدہ پتھر اس جنگ میں طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پھینک دیا ہے، جس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا بیان انتہائی اہم اور معنی خیز قرار دیا جا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طویل پریس کانفرنس کے بعد فیلڈ مارشل صاحب کو خود کیوں میدان میں آ کر یہ ایک مخصوص پیغام دینا پڑا، اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی اس 19 منٹ کے جواب پر محیط پریس کانفرنس کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اس وقت بین الاقوامی میڈیا بھی یہی بات کر رہا ہے کہ پاکستان کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا یہ بات بھی کر رہا ہے کہ ماضی میں 70 اور 90 کی دہائی میں بھی پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت کی مقبول سیاسی جماعتوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، اور لانگ رن میں پاکستان کی ان مقبول سیاسی جماعتوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں پیچھے ہٹنا پڑا، اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں شکست ہوئی۔ لیکن اس مرتبہ حالات مختلف نظر آ رہے ہیں، اور پاکستان کی سب سے بڑی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت اپنے کپتان عمران خان صاحب کی قیادت میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سویلین بالادستی اور جمہوریت کی بحالی کی اس جنگ میں ایک قدم آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ معاملہ، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے وہ تمام تر پوائنٹس جن سے میں آپ کو آگاہ کر دوں، جس میں سب سے پہلا اور اہم ترین نقطہ کہ پاکستان تحریک انصاف پر دہشت گردوں کے سہولت کار ہونے کا ایک الزام لگایا گیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جانب سے، جسے ایک انتہائی خطرناک الزام قرار دیا جا رہا تھا، اور غیر جانبدار حلقے یہ کہہ رہے تھے کہ کسی قسم کا کوئی ثبوت پیش کیے بغیر اس قسم کا الزام لگا کر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک خطرناک طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی وہ سیاسی جماعت ہے جسے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں پاکستان کے 3 کروڑ سے زائد عوام نے ووٹ دیے، اور اس قسم کی کوئی گفتگو پاکستانی عوام اور پاکستان کی طاقتور افواج کے درمیان ایک خلیج پیدا کر سکتی ہے، جس جانب عمران خان صاحب مسلسل اپنے ایکس اکاؤنٹ پر اپنی مختلف پوسٹ میں اشارہ کرتے رہے ہیں۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر صاحب سامنے آئے، اور بڑے واضح اور صاف انداز میں انہوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے دہشت گردوں کے سہولت کار ہونے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ اس مسئلے کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان، پارٹی رہنما سلمان اکرم راجہ اور اسد قیصر جو یہ مشترک پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہ اس موقع کے اوپر خاصے کمپوز اور خاصے کانفیڈنٹ نظر آئے۔ گوہر علی خان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے، اور اسے جڑوں سے ختم کرنا ایک قومی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ دہشت گردی پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، در حقیقت ہمیں دہشت گردی پر ایک واحد موقف اور بیانیہ کی ضرورت ہے، اور پارٹی اور اس کی قیادت نے ہمیشہ دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب، قومیت یا سرحدیں نہیں ہوتی، وہ مرد اور عورت میں فرق نہیں کرتے، وہ ہماری مساجد، عیدگاہوں پر حملہ کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ہر ایک حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا
کہ اس وقت یہ پوچھنا انتہائی نامناسب اور خطرناک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد کیوں نشانہ نہیں بنا رہے۔ یہ سوال ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کیا تھا بڑے طنزیہ انداز میں، جس کے اوپر یہ رد عمل آیا پاکستان تحریک انصاف کا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ جب بھی کوئی دہشت گرد حملے کی زد میں آتا ہے تو پورے ملک کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے ثبوت بھی سامنے رکھے، حوالے بھی دیے۔ اس سے پہلے مین سٹریم میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اس حوالے سے خبریں بھی آ چکی کہ کب کب کس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کو گزشتہ 10 برسوں کے اندر دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ گوہر علی خان نے یہ بھی کہا کہ اگر دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ سے زیادہ سنجیدہ نقطہ نظر کی ضرورت ہے تو الزامات لگانے کے لیے ٹویٹر اور پریس کانفرنسوں کا سہارا نہیں لینا چاہیے، اپنے دلائل متعلقہ فورمز کے اوپر پیش کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت نے صوبے کی پولیس فورس کی صلاحیت میں اضافہ کیا ہے، اس مقصد کے لیے 40 ارب روپے بھی خرچ کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا حکومت کی اولین ترجیح اپنے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کبھی ہوا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس کے باوجود ہمیں قصوروار ٹھہرانا، پریس کانفرنس کرنا اور ہمیں نشانہ بنانا خلیج کو مزید وسیع کر رہا ہے، جو اس وقت قوم کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے گریز کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اگلی بار ہمیں ایسی پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ ہمارے خلاف بھی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی جائے گی۔ بڑے کلیئر کٹ اور بڑے جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ اور بڑے جو ہے وہ فوکسڈ مائنڈڈ نظر آئے۔ سلمان اکبر راجہ نے کہا کہ یہ الزامات افسوسناک ہیں، اور اس بات پر انہوں نے زور دیا کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف دہشت گردوں کے بالکل ہمدرد نہیں ہے، جس قسم کا تاثر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جانب سے کیا گیا جو ہے وہ بنایا گیا۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ صرف ایک بے وقوف ہی دہشت گردوں سے ہمدردی رکھ سکتا ہے۔ فوجی آپریشن کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف پر لگائے الزامات کا جواب دیتے ہوئے سلمان اکبر راجہ نے کہا کہ ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، معصوم لوگوں کی نقل مکانی اور شہادت کو قبول نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ ایکشن پلان طے کرنے میں تعاون کے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں امن جرگہ منعقد کیا، جہاں کے پی کے کی تمام سیاسی جماعتوں، علماء اور دانشوروں نے متفقہ طور پر اتفاق کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جو اس وقت موجودہ پالیسی ہے، وفاق کی ہو یا اسٹیبلشمنٹ کی، وہ غلط ہے۔ سلمان اکبر راجہ نے کہا کہ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو عوام اور ریاستی ادارے کے درمیان خلیج کو دور کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ یہ بڑا امپارٹنٹ نقطہ ہے۔ بار بار اس جانب عمران خان صاحب بھی اشارہ کرتے رہے کہ یہ جو خلیج طرز عمل کے باعث، طاقتور حلقوں کی طرز عمل کے باعث پاکستانی عوام اور افواج پاکستان کے درمیان پیدا کی جا رہی ہے، جس میں اشخاص کا نام بھی لیا جاتا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی جانب سے وہی لائن لیتے ہوئے، وہی موقف اختیار کرتے ہوئے سلمان اکبر راجہ نے بھی درست طور پر یہ کہا کہ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو عوام اور ریاستی ادارے کے درمیان خلیج کو دور کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ پی ٹی آئی ایک قومی مقصد کے لیے عوام اور اداروں کو بلا شبہ اکٹھا کر سکتی ہے۔ انہوں نے یہ موقف بھی دہرایا کہ کوئی بھی مذاکرات کرنا چاہے وہ دہشت گردی کے بارے میں ہو یا کسی اور معاملے پر، اس میں عمران خان صاحب کو باہر رکھ کر کوئی مذاکرات نہیں کیے جا سکتے۔ یہ تیسرا اہم ترین نقطہ تھا ان کی جانب سے، جس میں انہوں نے واضح کیا کہ مائنس عمران خان کسی صورت پاکستانی قوم کو قابل قبول نہیں ہے۔ پھر اسد قیصر نے بھی گرینڈ جرگے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا تھا کہ مرکز جو بھی پالیسی لائے وہ صوبائی اسمبلی کی مشاورت سے بنائی جانی چاہیے۔ اگر آپ کی پالیسی مسلسل ناکام ہو رہی ہے تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اس پر نظر ثانی کریں، اس کا دوبارہ جائزہ لیں اور ایسی پالیسی بنائیں، ایسی پالیسی اپنائیں جو اس مسئلے کو ختم کرنے میں مدد دے سکے۔ انہوں نے مرکز پر تنقید کی کہ وہ کے پی کے عوام کو اس کی ترقی کے لیے فنڈ فراہم نہیں کر رہا۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو کچلا جا رہا ہے۔ ہمیں ریلیاں نکالنے کی اجازت نہیں، ہمیں جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں، جو کہ ہمارا آئینی حق ہے، اور اس کے اوپر ہمارے خلاف مہم بھی چلائی جا رہی ہے۔ گرینڈ جرگے کے بعد جاری ہونے والا ایک بیان دکھاتے انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ بنیادی موقف، اور پھر انہوں نے وہ پڑھ کر بھی سنایا کہ امن جرگہ
جو ہے وہ KPK اور اس کے ضم شدہ اضلاع میں دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے اور دہشت گردی کے خاتمے اور KPK میں امن کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن وسائل صوبائی اسمبلی کی مشاورت سے قانون کے دائرے میں رہ کر استعمال کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ KP میں کوئی بھی جماعت اس وقت دہشت گردی سے محفوظ نہیں رہی، اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ پریس کانفرنس جس میں اصل نکات کو تقریباً 19 منٹ کے اندر سمیٹا گیا، یہ ترجمان پاک فوج کی ایک طویل پریس کانفرنس جو تقریباً 190 منٹ کے اوپر محیط تھی، اس کے تقریباً 24 سے 36 گھنٹوں کے گزرنے کے بعد کی گئی، جس میں پاکستان تحریک انصاف جو کہ برسِ اقتدار جماعت تھی 2018 سے 2021-22 کے شروع تک، اس کی جانب اشارہ کر کے اس کے اوپر الزامات لگا کر اندرونی طور پر دہشت گردوں کی سہولت کاری کا الزام لگایا گیا تھا۔ اور یہ طویل پریس کانفرنس جو تھی یہ پاکستان کے ٹی وی چینلز نے دکھائی، لیکن آج پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس کو اس طرح سے جگہ شاید نہیں دی گئی، لیکن یہ جو میں آپ تک معلومات پہنچا رہا ہوں یہ اپنے ذرائع سے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود جو ہم تک معلومات پہنچی اس پریس کانفرنس سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈان گروپ کا بھی سہارا لے کر، جو شاید اس وقت ایک واحد ادارہ ہے جو کہ یہ موقف پاکستان تحریک انصاف کا بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اب یہ پریس کانفرنس ایک ایسے موقع کے اوپر سامنے آئی جب جو ہے وہ DGISPR صاحب کی جانب سے باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کا ٹویٹ دکھا کر، باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بیانات چلا کر اس قسم کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف خدا نخواستہ دہشت گردوں کے لیے کسی قسم کی کوئی ہمدردی رکھتی ہے۔ اس طویل پریس کانفرنس کے بعد پاکستان کے جو سنجیدہ حلقے تھے انہوں نے بھی اس بات کے اوپر سوالات اٹھائے تھے کہ کس طرح سے آپ صوبے کی حکمران سیاسی جماعت کو، صوبائی اسمبلی کو، صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ کو، پاکستان کی عوام کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت کو، پاکستان کی عوام کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما کو اس طرح سے کارنر کر کے آپ ان پر اس قسم کے خطرناک الزام لگا سکتے ہیں۔ اور یہ اس قسم کے الزامات کے بعد جس قسم کی صورتحال پاکستان کے اندر پاکستانی میڈیا کے اوپر بھی بنی، کس طرح سے شفیع اللہ جان یا دیگر جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کے خلاف ایک بھونڈی اور غلیظ کمپین بھی چلائی گئی، اور یہ کہا گیا کہ وہ دہشت گرد جماعت کی مذمت نہیں کر رہے یا وہ دہشت گرد جماعت کو دہشت گرد قرار نہیں دے رہے۔ وہاں کچھ لوگوں نے یہ سوالات بھی اٹھائے کہ اب جب یہ بات کی جاتی ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ تمام دہشت گردوں کے باپ ہیں، تو ہمیں اس سوال کا جواب بھی ڈھونڈنا ہوگا کہ آخرکار طالبان کا باپ کون ہے اور یہاں تک معاملات کیسے پہنچے۔ 1955 کی دہائی سے لے کر اس وقت تک سال 2025 تک پاکستان کی افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی رہی، کیا وہ ایک فیلئر کی پالیسی نہیں؟ اسٹریٹجک ڈیپتھ سے ہوتے ہوتے آج ہم اس پالیسی پر پہنچ چکے کہ بھارت کے ساتھ ساتھ آج افغانستان بھی ہمارا دشمن، جس کو ہم کبھی پانچواں صوبہ کہا کرتے تھے، ان کے ساتھ ایک نیم جنگی قسم کی کیفیت ہے، بارڈر بند ہے، جو صورتحال ہے وہ دن بدن خراب ہو رہی ہے، اور KPK کے عوام مسلسل جو ہے وہ دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ وہ بڑے سوالات ہیں جو ایک سنجیدہ بحث کے متقاضی ہیں کہ آخرکار پاکستان کے اندر حالات یہاں تک پہنچے کیسے؟ کیا کسی سویلین وزیر اعظم کے پاس، سویلین قیادت کے پاس اس قسم کا اختیار تھا افغان پالیسی کے حوالے سے، یا پاکستان کی خارجہ پالیسی، دفاعی پالیسی، خاص طور پر افغان پالیسی ہمیشہ سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس رہی، کچھ چند عرصے کے لیے شاید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پاس بھی رہی، پہلے جنرل ایوب، پھر ذوالفقار علی بھٹو، پھر جنرل ضیاء، پھر 90 کی دہائی کے اندر اس وقت بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ISI کے پاس رہی، پھر جنرل مشرف صاحب کی پالیسی، اور اس کے بعد 2008 سے 2018 تک ایک بار پھر کنفیوژن کی پالیسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بعد، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے دور کے اندر جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی جب بریفنگز ہوئیں اس میں اپوزیشن کو بھی شامل رکھا گیا، اور اس کے بعد حالات یہاں تک پہنچے کہ جب رجیم چینج آپریشن 2022 کے بعد 2022 میں کیا گیا تو اس کے بعد بھی پاکستان کی یہ پالیسی مسلسل طور پر اسٹیبلشمنٹ ہی کے پاس رہی، جس کو اس وقت فوکسڈ پالیسی، کلیئر پالیسی کہا جا رہا ہے، جس کو کچھ لوگ کنفرنٹریشن کی پالیسی بھی کہتے ہیں کہ کلیئرٹی تو آئی لیکن مفاہمت کے حوالے سے نہیں بلکہ کنفرنٹریشن کے حوالے سے۔ اس موقع کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو انتہائی معنی خیز قرار دیا جا رہا ہے، اور پھر جنرل عاصم منیر صاحب کا بیان جو کہ تقریباً 8 گھنٹے پہلے اپڈیٹ ہوا کہ قومی سلامتی کو درپیش خطرات پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے۔ ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف بھی یہی بات کرتی ہے، اور قومی سلامتی کو درپیش کسی بھی خطرے کے حوالے سے یہ کہنا کہ پاک فوج میں زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، بالکل یہ بات درست ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔
چاہیے، لیکن سوال اس وقت یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا ملک کی سب سے بڑی اور مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا کر پاکستان میں امن و امان کا خواب، پاکستان کے اندر ایک مضبوط دفاعی خارجہ پالیسی رکھے جانے کا خواب، پاکستان کے اندر ایک زبردست افغان پالیسی رکھے جانے کا خواب، پاکستان کے اندر آئین قانون جمہوریت کی بحالی اور سویلین بالادستی کا جو خواب ہے وہ پورا کیا جا سکتا ہے؟ تو غیر جانبدار حلقوں کے جواب میں، غیر جانبدار حلقوں کے خیال میں اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ کسی ملک کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت کو ساتھ رکھے بغیر، ان کو دیوار سے لگا کر آپ کسی صورت پاکستانی عوام کا اعتماد حاصل اس طرح سے شاید نہ کر سکیں جیسا کہ کیا جانا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔